الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز قاری و حافظ حکیم محمد حنیف، ناظرین کرام اور سامعین کرام، ہر بندہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ کیسے ہوگا، ہمارا بزنس بڑھے گا کیسے، اور ہمارا کاروبار کیسے بڑھے گا اور اس میں برکت کیسے ہوگی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار جو ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہو، کسی بڑے بزنس مین کے ساتھ ہو، کسی بڑی کمپنی میں ہو۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، ایک وعدہ بزنس مین کرتا ہے، ایک وعدہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم کرتا ہے، اور ایک وعدہ میرے رب کا ہے جس نے ہمیں باپ کے لطفہ ناپاک سے اور ماں کے گندے حیض سے بنایا ہے۔ وہ رب کتنا بڑا کریم ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی 9 مہینے تک ہمیں رزق پہنچایا، اور پھر جب ہمارے دانت نہیں تھے تو اس نے ہمیں دودھ کا انتظام کیا، یعنی ماں کی چھاتی میں سے دودھ آتا ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بزنس مین بن جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا داروں کے ساتھ بزنس کریں گے، لیکن کاش اگر ہم قرآن سے پوچھیں اور اس پر عمل کریں تو ہمارا بزنس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا، اور وہ بہت بڑی ذات ہے۔ قرآن میں آتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے، صرف ایک، اللہ تعالیٰ اس کو 10 عطا فرماتے ہیں۔ کون سا ایسا بزنس ہے کہ دنیا میں ایک لگاؤ اور 10 ملیں؟ یہاں 10 لگاتے ہیں دنیا دار تو ایک بھی نہیں ملتا، بلکہ وہ 10 بھی ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ایک لگاؤ اللہ کے راستے کے اوپر، اللہ تمہیں 10 دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کے گھر میں مہمان آ گئے، تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو آپ نے اپنی لونڈی سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک آدمی ہے، وہ کچھ روٹیاں لایا ہے۔ آپ نے فرمایا گنو کتنا ہے؟ اس نے کہا 9 ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری نہیں ہے۔ دوسری دفعہ پھر کھٹکھٹایا گیا دروازہ، تو لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کون ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے جو 9 روٹیاں لایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری نہیں ہے۔ پھر تیسری دفعہ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آپ نے فرمایا جاؤ پوچھو کون ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے، وہ روٹیاں لایا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ 9 ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری نہیں ہے۔ تو لونڈی نے کہا کہ دیکھیں مہمان بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 9 روٹیاں ہیں، تو آپ لے لیں۔ تو کہنے لگی کہ میں نے صبح کو اللہ کے نام پر اور اللہ کی رضا کے لیے 1 روٹی دی تھی، اور مجھے اللہ کے اوپر پورا یقین ہے کہ مجھے میرا رب 10 روٹیاں دے گا 1 کے بدلے۔ تو لونڈی جو ہے رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، وہ 1 روٹی میں نے کھا لی ہے، واقعتاً وہ بندہ 10 روٹیاں ہی لایا تھا۔ آپ نے فرمایا لے لو۔ دیکھیں قرآن کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق کو توڑ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس رزق آتا ہے، کسی بڑے بزنس مین کے پاس آتا ہے، کسی بڑے تاجر کے پاس آتا ہے، کسی بڑے سیٹھ کے پاس آتا ہے، وہ اس کا پورا رزق نہیں ہوتا، اس میں فیملی کا بھی ہوتا ہے، اس میں غریبوں کا بھی ہوتا ہے، اس میں مسکینوں کا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر دینداروں کا بھی ہوتا ہے۔ جب تک وہ دیتا رہتا ہے
تو اوپر سے ڈاک آتی رہتی ہے، جب وہ اس کو بند کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بارہا لوگوں سے سنا ہوگا کہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، روڑ پتی بن جاتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو چھین لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ظاہر سی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ہی سب کچھ ہے۔ وہ اپنی دولت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو روزانہ گنتا ہے، بینک بیلنس چیک کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، قرآن پاک کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میرے نبی کا وعدہ سچا ہے۔ ہم عمل کر کے دیکھیں، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں اور غریبوں کے اوپر خرچ کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا سکون عطا فرماتے ہیں، ایسا اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت محسوس ہی نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری و حافظ حکیم محمد حنیف۔